بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب فقہ الاحوال باب طہارت میں سے درس نمبر آج 45 ہے، اور اس میں جو ہے جیسے مختلف چیزوں کے پاکی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع عنوان یہ ہے کہ مثلاً آپ کے ایک بندہ چرواہا ہے، اس کے جسم پر جو حلال گوشت جانور کا گوبر لگ گیا تو وہ اس کے لیے وہ اسی میں نماز پڑھیں تو اس کا نماز ہوگا نہیں ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا جو ہے، اگر جو ہے آپ کے کپڑے پر کوئی بھی ناپاک چیز لگ گیا تو اس میں دوسرے جو مایات ہیں، جیسے پھل فروٹ سے نچڑا ہوا پانی، انگور سے نچڑا ہوا پانی، گلاب کا پانی، ان چیزوں کے ذریعے سے آیا جو ہے کسی بھی درخت سے نکالا پانی، ان کے ساتھ اس چیز کو پاک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک بحث ہے، فقہی طور پر مسائل ہے۔ تو شاہ سے علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَإِذَا ابْتُلِيَ شخص، جب ایک شخص مبتلا ہو جائے بلوث گندگی، ہاں جی، روش گوبر، ماں ایسی جانور کا کہ ریو کل کھایا جاتا ہے، لحم ہو اس کے جس کا گوشت، یعنی ایک جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی گوبر اگر کسی کے کپڑے پہ لگ جائے، اور بولی یا اس کا پیشاب اس کے کپڑے پر لگ جائے، جیسے کن کا لگتا ہے عام طور پر کروات، جیسے چرواہے کا ہمیشہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیچارہ ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتے ہیں، والحفاظت یا وہ لوگ جو جانوروں کی حفاظت پہ معمول ہے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور میں کوئی دودھ دوہنے کے لیے گیا تو ہمیشہ دودھ دوہنے کے لیے جاتا رہتا ہے تو اس کے کپڑے پہ لگ گیا، لیکن یہ حلال گوشت جانور کا گوبر یا اس کے پیشاب ہے تو وہ کپڑے پر لگ گیا، تو اس میں کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں یجوز الصلاۃ، تو جائز ہے اس کا نماز پڑھنا اس لباس میں، اور اس میں اگر اس نے نماز پڑھ لیا اس لباس میں پانی موقع پر دھونے کے لیے نہیں ملا مثلاً، یا ویسے اس نے پڑھ لیا تو ولا حاجت الی اعادتہ ہی، تو کوئی ضرورت نہیں اس کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کا۔ ہاں جی، یقیناً صفائی کے لیے دھونا بہتر ان چیزوں کا، لیکن شرعاً ان چیزوں وہ جانور خود پاک ہے تو ان کا یہ بول براز نہیں، شرعاً معفوات میں سے ہے، اس کو ناپاک شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے یہ چیزیں کپڑے پر لگنے کے بعد نماز پڑھ لیا، اس کی نماز جو ہے درست ہے، فرمایا یہ بات ختم۔ اب نئے مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں وہی جو ہے اب ناپاک چیزوں کو ہم ہمیشہ پاک تازہ فریش پانی سے، جس کا مطلب بولتے ہیں پانی سے ہی دھونا ضروری ہے، یا دوسرے مایات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں وہ یجوز جائز سے تنظیف الملوث، یعنی کسی بھی ہاں جی ملوث یعنی کیا ہے، آلودہ کے کوئی آپ کا کپڑا گیا تو کوئی خون لگ گیا، کوئی نجیس چیز لگ گیا، تو کسی بھی ناپاک چیز کو، ہاں جی، تنظیف ملوث یعنی کسی بھی ناپاک چیز کو جو کسی کپڑے پر لگا ہوا ہے اس کا صاف کرنا، ہاں جی، بکل معین، ہر بہنے والی چیز کے ذریعے سے، ہر معین بمعین طاہر، ہر پاک مائع کے ذریعے سے، جیسے کل خل، جیسے سرکہ کے ذریعے سے، و مائل ورد، گلاب کے پانی کے ذریعے سے، اور مائع شجر یا درختوں سے، مختلف درختوں سے ان کے پھل فروٹ سے نکالے ہوئے پانی کے ذریعے سے، اور ماء الفواکہ، پھل فروٹ کے جو ہے پانی سے، وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے چیزوں کے پانی سے جو وہ پاک ہے، چیز پاک ہے، اس سے نکلا ہوا پانی بھی پاک ہے اور مائع ہے، بہتی ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے دہنا، اور شاذ فرماتے ہیں جائز ہے ان کے ذریعے سے دہنا جو ہے، اس کو صاف کرنا، تنظیف صاف کرنا، تمام مائعات کے ذریعے سے ناپاک چیز کو صاف کرنا، کپڑے پر مثلاً پیشاب لگا، بچے کا خون لگا، اس کو ان چیزوں کے ذریعے سے صاف کرنا جائز ہے۔ اور بعد تنظیف، اب صفائی حاصل ہو گیا وہاں سے عین نجس، وہاں سے جو کسی بھی مائع کے ذریعے سے دہنے سے عین نجس تو وہاں سے ہٹ گیا، اس کے بعد عین نجس ہٹنے کے بعد فرماتے ہیں یکفی، کافی ہے، عین نجس ہٹ گیا، وہاں پر عین نجس کا کوئی بو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کافی ہے نزع، بہانا، انڈیلنا، مائن، کچھ پانی کا، علیہ، اس کپڑے پر جہاں پر نجس لگا تھا، آپ نے اس سے جو ہے کسی بھی مائعات کے ذریعے سے اس کو صاف کیا تھا، تو اس کپڑے کے اوپر جو ہے اس چیز کے اوپر بہائیں مائن، تازہ پانی، مائع قرار، آب ملا جیسے بولتے ہیں، صاف ستھرا پانی، تازہ پانی اس پر ڈالا آپ نے، اور اس کے ڈال کے اس کو نچوڑ لیا، ایک دو دفعہ آپ نے نچوڑ لیا، تو پھر وہ کپڑا پاک بھی ہو جائے گا، کیونکہ لأن تطہر، کیونکہ پاکی حاصل ہوتے بعد تنظیف، صفائی کے بعد، پہلے ان باقی مائعات کے ذریعے سے صاف کریں گے، اس کے بعد تازہ پانی کے ذریعے سے، ہاں جی، اس کو دو تین دفعہ ڈال کے نچوڑیں گے تو پھر وہ صاف پاک بھی ہو جائے گا۔
فرماتے بعد تنظیف صاف ہونے کے بحاظ القدر اتنی مقدار یعنی ایک دو دفعہ پانی ڈال کے صحیح طریقے سے نچوڑ لیا، تھوڑا پانی ڈال کے اس کے تمام ذرات سے پانی گزر جائیں، تو پھر اتنی مقدار سے تھوڑا سا پانی ڈال کے کچھ پانی ڈال کے اس کا نچوڑنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ آپ کے پاس جو ہے یعنی پانی یقیناً کم ہے، تازہ پانی کم ہے، فریش پانی کم ہے، تو مائعات پانی ہے، لہٰذا ایسے موقعوں پر یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ الگ اگر پانی صاف پانی ہے اسی سے دھونے کا حکم ہے۔ یہ دوسرے مائعات سے دھونے کا اس وقت حکم ہے کہ جہاں پر تازہ پانی کے نایاب ہے، کم ہے، خریدنا پڑتا ہے۔ دوسرا پانی آپ کے پاس ہے مائعات کی، تو پاک مائعات ہے، اس کو پھر آپ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں، اس سے صفائی حاصل ہوگا۔ پھر پاک پانی سے جو ہے اس کو 2-3 دفعہ پانی ڈال کے، پاک پانی تازہ پانی ڈال کے فریش پانی نچوڑیں گے تو وہ پاک بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ عند عزت الماء، عزت کے دو معنی، ایک تو منگا ہونے کا مفہوم بھی ہے، نایاب ہونے کا مفہوم بھی ہے، یعنی پانی تو پانی جو ہے نایاب ہو گیا، ہاں جی، پانی کی تنگی ہے مختلف زاویے سے، تو پھر پانی جو ہے منگا ہو گیا یا نایاب ہو گیا، پانی کی تنگی ہے، جیسے بہت سے موقعوں پر ہوتی ہے، بہت جگہوں پہ پانی تنگی ہے، تو یجوز الاکتفاء، پھر تو جائز اکتفاء کریں بالماء، اسی مائع چیز کے من آپ نے گلاب کے پانی سے، خربوزے کے پانی سے آپ نے پاک کیا تھا، صاف کیا تھا، اب وہی صفائی پاکی کا قائم مقام ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس دوسرا پانی ہے ہی نہیں ہے، ہاں، یا تو پانی آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے، یا پانی مل رہا ہے بہت بھاری رقم دینا پڑ رہا ہے جو کہ آپ کی گنجائش میں نہیں ہے، تو ایسے مقام پر جو ہے آپ کو اسی مائع سے آپ نے صاف کیا تو وہی صفائی پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ صفائی جو پاکی کا قائم مقام ہو جائے گا ایسے مجبور مقام پہ۔ پھر نیا مطلب جو والارض فرماتے پھر زمین آپ کے مثلا چھت ہے، فرش ہے، والارض یا باہر زمین ہے، والحصیر اور چٹائی، والبواری اور بورا جیسے ٹاٹ وغیرہ یا کوئی بھی بچھونے کی چیزیں، اذا لم یرا علیہ اثر، یعنی اس پر پہلے کوئی ناپاک چیز وہاں پر لگ گیا تھا، پڑ گیا تھا، لیکن بعد میں کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ دن گزر گیا، کچھ ہفتے گزر گیا، اس کے بعد اس ناپاکی کا وہاں کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، تو لم یرا نہیں دیکھا جا رہا ہے اثر کوئی ناپاک چیز کا اثر، ان تلوثت، اگرچہ پہلے وہ ناپاک چیز اس پر لگ چکا تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد اس کا کوئی اثر وہاں پہ نظر نہیں آ رہا اور وہ چیز بالکل خوشوں بھی ہے، تو پھر یجوز صلاۃ علیہ، پھر جائز ہے اس کے اوپر، اگر کوئی پاک مکمل یقین کے ساتھ پاک صاف لباس یا کوئی جا نماز نہ ملے، جگہ نہ ملے، تو پھر اس پر نماز پڑھنا جائز ہے اس چٹائی وغیرہ پر، اور کیونکہ لان یوسوا، کیونکہ ان چیزوں کا خشک ہونا طہرا اس کی پاکی کا قائم مقام ہے۔ لیکن شاہ نے باب صلاۃ میں وہاں یہ فرمایا ایسے سر میں، کیونکہ اب یہ جگہ تھوڑا سا مشکوک ہے، ٹھیک ہے، ناپاکی کا کوئی اثر تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک دفعہ نجس تو ہوا تھا، تو لہٰذا ایسے صورت میں خشک ہو تو آپ کو اسی جگہ کے علاوہ اور جگہ نہ ملے تو آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدگاہ کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہر صورت میں یقیناً پاک صاف چیز ہونی چاہیے، ہاں جی، کوئی جا نماز رکھیں، کوئی پاک کپڑا رکھے، پیشانی رکھنے کی جگہ تو ہر صورت میں یقیناً پاک صاف ہونی چاہیے، باقی پاؤں ہاتھ رکھنے کی جگہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو تو بھی جائز ہے۔ والخف آگے فرماتے ہیں موزہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، جوتا ہے، وہ اذا تلوث، اس کے نیچے والے حصے پہ کوئی گندگی لگ جائے تو پھر اس کو تراب طاہر، تو پاک مٹی جو ہے ینظف، اس کو صاف کریں گے، آپ پاک مٹی پہ اس کو رگڑیں گے یا پاک مٹی پہ کچھ عرصہ چلے گا تو وہ نجاست وہاں سے ہٹ جائے گا، تو فرماتے ہیں تراب طاہر، تو پاک مٹی ینظف، اس کو صاف کریں بدل کی، پاک مٹی پہ رگڑنے سے، اس کے چونکہ نچلے حصے پہ وہ گندگی لگائے، آپ نے اس کو زمین پہ رگڑا تو رگڑنے سے وہ صاف جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ پھر اس جوتے کا وہ نظافت، اس جوتے کا صاف ہونا، تنوب کھڑا ہو جاتا ہے، مناب جگہ طہارت اس کے پاکی کا، تو پھر اس کا صاف ہونا، اس جوتے کا یہ قائم مقام پاکی ہے، کیونکہ وہ اس کو پہن کے تو نماز تو نہیں پڑھنا ہے، لہٰذا جو ہے اب وہ پاک شمار ہوگا، آپ نے چونکہ زمین پر رگڑ کے اس کو صاف ستھرا کیا ہے، اس کے نیچے جو کوئی ناپاک چیز کا کوئی ذرات نظر نہیں آ رہا ہے، صاف ہو گیا، تو یہ صاف ہونا اس کا پاکی کا قائم مقام ہے، اس کو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔